اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ دنیا میں وہ قومیں اور وہ لوگ جو بگڑ جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے تو وہ حق سے محروم ہو جاتے ہیں، جس طرح یہود ہیں۔ اب یہود کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر حق کو سمجھتے ہوئے پھر بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان میں کیا فساد پیدا ہو گیا؟ قرآن بیان کرتا ہے ان میں دو فساد پیدا ہوئے۔ ایک ان میں مال کی محبت پیدا ہو گئی، اور دوسرا جاہ کی محبت۔ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو گھٹیا اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ دو مرض ان میں پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر، اور اللہ جل شانہ کی ذات میں گستاخی اور بے ادبی تک یہ پہنچ گئے۔ اس لیے اب جب بھی ان کو سچی بات بتائی جاتی ہے، سچے دین کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ہیلے گھڑ کے کہتے ہیں کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک دینی سند ہے، ہمارے پاس ایک دین کا حکم موجود ہے، تو ہم اس نئے دین کو کیوں مانیں جو سچا ہے، حق پر مبنی دین ہے۔ اب اللہ کے آخری پیغمبر سچا دین لے کر آئے، سچی کتاب لے کر آئے، سچا حکم اللہ کا لے کر آئے، اور یہود کے ان سرداروں کو، وڈیروں کو دعوت دی کہ تم اللہ کے دین کو قبول کرو، اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی بات مانو۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم اس دین کو نہیں مان سکتے، ہمارے پاس ایک شرعی دلیل ہے، ہماری حجت اور دین کا ایک تصور ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے، تم اس نبی کو ماننا جو نبی قربانی کرے اور اس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے۔ ان کی قربانی کو تو آگ آ کے کھاتی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی کو تو آگ آ کر نہیں کھاتی۔ تو ہمیں تو حکم ملا ہے کہ اس نبی کو مانو جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جائے، یہ ہمارے پاس شرعی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کا یہ سوال بھی نقل کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا، یہ تمہارا من گھڑت سوال ہے، یہ دین کا غلط استعمال ہے۔ ہر دور میں جب لوگوں کا مزاج بگڑتا ہے نا، وہ دین کے خلاف دین کے نام پر کام کرتے ہیں، نام دین کا لیں گے اور کام دین کے خلاف کریں گے، نام رسول اللہ کا لیں گے اور کام رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کریں گے۔ یہ ہیلے بہانے، شریعت کے نام پر حجت بازی، دین کے نام پر دین کو مٹانے کا کام، یہ یہودیوں کی خصلت کہ نام دین کا استعمال کرو اور کام بھی دین کے خلاف کرو، اللہ کے نبیوں کے خلاف کام کرو، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ قرآن نے یہ سمجھایا مسلمانوں کو تمہارے اندر یہ خصلت نہیں آنی چاہیے، تم غلط کام کرتے ہو، غلط کو غلط سمجھ کر کرو گے، توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور ایک آدمی غلط کام کو غلط سمجھ کر نہیں کرتا، دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ وہ تو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اس کو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں، جو بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعت کو قائم کرتا ہے، دین میں ایک نئے کام کا اضافہ کرتا ہے، وہ فرمایا ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح گدے ہوئے آٹے سے وہ بال نکال لیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا آخری وقت میں ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کام غلط کرتا ہے لیکن اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، کام نیکی کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ تو دین تو وہ چیز ہے جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، ہر دور کے انعام والی جماعت اس پر عمل کر کے دکھا رہی ہو، وہ دین ہے۔
لیکن جو لوگ اپنی اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیں، دین کے اندر نئی باتیں شامل کر لیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے، ایمان سے، جس طرح گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور جو مجرم ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں ٹیس اٹھتی، دل کے اندر سے ابال اٹھتا ہے کہ میں تو غلط کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ توبہ کرتا ہے، اس کو کھٹک ہوتی ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ اور جو لوگ نام دین کا لے کر غلط کام کریں گے، ان کو توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا، ہمیں کہہ رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، کسی رسول کا یقین نہ کریں، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ قربانی لے کر آئے، تأکلہ النار، کہ اس کو آگ آ کر کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم آخری نبی محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے، ہم آخری کتاب قرآن کو کیوں نہیں مانتے، آخری شریعت دین اسلام کو کیوں نہیں مانتے، کیونکہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے اندر ان کی قربانی کو آگ آ کر نہیں کھاتی، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کا یہ جھوٹا اعتراض نقل کیا، فرمایا اگر تم اسی بات پر کھڑے رہو کہ آگ آ کر کھائے گی تو اس نبی کو مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کو تو آگ آ کر کھا گئی۔ کتنے اور بنی اسرائیل کے نبی تھے، یہود کے بعد آئے، انہوں نے قربانیاں کیں اور ان کی قربانیوں کو آگ آ کر کھا گئی، تو تم نے اس وقت ان کی قربانیوں کو، جن کی آگ آ کر کھا گئی تھی، ان کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تمہارے آباء و اجداد نے ان کو کیوں قتل کیا؟ قل فلم قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہہ دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتنے رسول آ چکے ہیں، نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور جو تم کہتے ہو کہ قربانی آ کر آگ کھا گئے، قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، وہ قربانی کو آگ بھی آ کر کھا گئی، ان کی جو تم نے کہا تھا وہ بھی ہوا۔ پھر فلم قتلتموہم، تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کا کیوں نہیں حکم مانا؟ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا حکم کیوں نہیں مانا اور نبیوں کا حکم کیوں نہیں مانا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس بنیاد پر دین کو نہیں مانتے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اندر بھی وہی خصلتیں آ گئیں جو یہود اور نصارہ کی تھیں۔ آج ہمارے دین سے کیا تعلق رہا ہے؟ آج عمل کے اعتبار سے ہم دین سے خالی ہو گئے۔ اب دین کی برکات ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اس کی نسبتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے تو دین کا اصل نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے یہود کا مزاج بگڑ گیا، ان کے عقل تباہی اور بربادی کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے اپنے عقل کو اور اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تابع کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ جو ظاہری خواہشات تھی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ تباہی اور بربادی آئی۔ جس قوم کے اندر بھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے مخلوق کی محبت نہ ہو، مال اور دولت کی محبت آ جائے، وہ قومیں ضرور تباہ ہوتی ہیں۔ یہی حال یہود کا تھا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے پیغمبر، اگر یہ یہود اور آج کے یہ بگڑے ہوئے مزاج کے لوگ اگر آپ کو جو احکامات لے کر آئے، اب ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو لوگ بھی اللہ کے نبیوں کو جھٹلائیں گے، اللہ کی کتاب کا انکار کریں گے، اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے کوئی انتظام اہتمام نہیں کریں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا جو یہود کا حال ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس قرآن حکیم سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پر سوچیں کہ قرآن کے یہ احکامات، ان پر عمل کیسے ہوگا؟ میں کیسے عمل کروں گا؟ میرا معاشرہ کیسے عمل کرے گا؟ ہمارے بازار میں اس کا عمل کیسے آئے گا؟ ہمارے گھروں میں اس کا عمل کیسے آئے گا؟ ہمارے اخلاق میں قرآن کیسے آئے گا؟
ہماری عادتوں میں قرآن کیسے آئے گا؟ آج اس پر مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں۔ اب یہ اصل مسلمان وہ تھے جو دین پر اور قرآن حکیم پر غور کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سمجھاتا ہے، اس کو پوری توجہ سے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ آج مسلمانوں کی زندگی میں قرآن کا اہتمام ختم ہو گیا، اس کی برکتیں ختم ہو گئی۔ اب پہلے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، مائیں بہنیں قرآن پڑھتی تھیں، اب نہ بچوں کے پاس وقت ہے، نہ بڑوں کے پاس وقت ہے، نہ بوڑھوں کے پاس وقت ہے۔ پہلے بوڑھے لوگ قرآن پڑھ لیتے تھے، اب ان کے پاس بھی وقت نہیں، اب ان کے پاس بھی بڑی مصروفیات آ گئیں، اب بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ اب ہمارے یہاں یہ ماحول ہی ختم ہو گیا، یہ ذہن ٹوٹ گیا کہ قرآن حکیم کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم معمول بنا کر کام کریں۔ ایک ہے گزرتے گزرتے کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ایک ہے روزانہ زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے، دین سے رہنمائی لیں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ جو درس قرآن پاک رکھا گیا ہے یہ ہفتے میں ایک دفعہ، تاکہ جو حضرات مصروفیات بہت زیادہ ہیں کم از کم ہفتے میں 15-20 منٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ ان کو قرآن حکیم کی 1-2 آیتیں بھی آ جائیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو بڑا فیض ملے گا انشاءاللہ، قرآن حکیم کی برکات آئیں گی۔ ایک حرف پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں، اور اگر باوضو پڑھیں تو ایک حرف پر کم از کم 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور نماز میں پڑھیں تو 50 نیکیاں بیٹھ کر، اور کھڑے ہو کر پڑھیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز میں قرآن حکیم پڑھا جائے، یہ تو پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اور جو اس کی تعلیم حاصل کرے، ترجمے سمیت پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کی زندگی میں قرآن کا کتنا نور آئے گا۔ ہر سورت کا اپنا نور ہے، ہر سورت کی اپنی برکات ہے، ہر آیت کی اپنی تاثیر ہے۔ جس آیت کو پڑھیں گے اسی کی تاثیر پیدا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے، مدینہ میں سے 2 مہینے کی مسافت پر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کا وہ صحابی مدینہ میں فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے، اب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ 2 مہینے کی مسافت پر اللہ نے ان کی میت کو سامنے کر دیا، اللہ کے رسول نے وہاں سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ان کی تحقیق یہ حال ہوئی کہ ان کے جنازہ پڑھانے کی یہ تاکید کیوں آئی؟ فرمایا ان کو ایک سورت کریمہ سورت اخلاص سے محبت تھی۔ ہر نماز میں ہر سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت الاخلاص پڑھ کے وہ پھر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ اب ایک سورت سے ان کے پڑھنے کا، محبت کا یہ عالم تھا، اس کی تاثیر پیدا ہوئی۔ جس آیت سے قرآن کی تاثیر پیدا ہوگی، نسبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اسی کا اثر آئے گا۔ آج ہماری زندگی میں قرآن حکیم سے تعلق پیدا ہونا چاہیے۔ تعلق کس چیز کا نام ہے؟ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اب ہم نے اس کو کھولنا ہے، اس کے الفاظ کو پڑھنا ہے، اس کے احکامات کو سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ اور مطلب سیکھنا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی جو ڈیوٹیاں تھیں وہ یہی تھی کہ امت کو قرآن سکھانا ہے، ہر مسلمان کو قرآن سکھانا ہے۔ آج مسلمان اپنی یہ ڈیوٹیاں بھول گئے ہیں۔ ہم نے قرآن سیکھنا ہے اور علماء کا کام ہے قرآن سکھانا، وہ خود بھی قرآن سیکھیں، امت کو بھی قرآن سکھائیں، اس لیے اس کا ماحول بنانا ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ ہمت کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اب تھوڑی سی ہمت اور بھی کرنی ہے، اپنے قرب و جوار میں سے ایک آدمی کو اور تیار کر کے لانا ہے۔ ماشاءاللہ جی ہمارے 2 بچے آ گئے، آج ان کے والدین کو ہم نے کہا یہ آ گئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اگلی دفعہ اپنے ایک دوست کو، سب لوگ ایک دوست اپنے ساتھ لے کر آئیں، اب قرآن کی جماعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر یہ کہ قرآن کھولا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن مظلوم ہے، اس وقت تک مظلوم ہے جب تک اس کو کوئی کھولنے والا نہ ہو۔
اس کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو۔ آج اس کو کھولنے والے پڑھنے والے لوگ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کھولنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی تعظیم اور اس کے ادب کو قائم رکھنے کی، اور ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئی اللہ قرآن کے علم سے، اس کی برکت سے ہمارے دل و دماغ میں اور ہمارے باطن میں جو جہالت اور بدبختی کی بیماریاں آ گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں کہہ رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم یقین نہ کریں کسی رسول کا، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ لائے نہیں ہمارے پاس کوئی قربانی، تأکلہ النار، کھا جائے اس کو آگ۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور یہ بھی جو تم نے کہا وہ بھی لے کر آئے، فلم قتلتموہم، پھر کیوں قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو پہلے جھٹلا چکے آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو، جاءوا بالبینات، جو لائے واضح نشانیاں، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ صدق اللہ العظیم۔